بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار بما فتاوی شامی، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور کتاب النکاح ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب النکاح میں جو وہ رشتے کہ جن کو شرعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، جن سے نکاح کرنا یعنی محرمات، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس میں جو آخری ہم نے مسئلہ دیکھا تھا وہ مسئلہ حرمت مصاہرت کا تھا، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ حرمت مصاہرت کے جو مسائل ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بہار شریعت سے اور کتاب سے یعنی در مختار سے اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اور ان کا ایک خلاصہ بھی وہ بنا لیں، تاکہ یہ آپ کو آگے بھی صحیح سے یہ مسائل مستحضر ہوں اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کو صحیح انداز میں سمجھ میں آ جائیں۔ آج جو ٹاپک ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے جمع بین المحارم کا، یعنی دو محارم کو آپس میں جمع کرنے کے حوالے سے۔ یہ بھی محرمات کے حوالے سے ٹاپک ہے کہ دو محارم کو ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت ہونے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس کو ایک منٹ ذرا تھوڑا سا صبر کیجئے گا۔ تو علامہ تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وحرم الجمع بین المحارم نکاحا، حرام ہے دو محارم کو بطور نکاح کے جمع کرنا، یعنی ایک ہی مرد کے نکاح میں دو محارم کا ہونا، اس کو جمع بین المحارم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نکاح کے بارے میں کہا کہ عقد صحیح کے طور پر، یعنی عقد صحیح کے طور پر نکاح ہو تو ایسی کنڈیشن اور ایسی پوزیشن میں ان کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ وعدتاً، اچھا ایک محرم کو اگر جو ہے وہ طلاق دے دی اور ابھی تک وہ عدت میں ہے تو بھی اس کے دوسرے محرم کو جو ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کو جمع نہیں کر سکتا نکاح میں، ٹھیک ہے، اگرچہ طلاق بائن ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی طلاق بائن دی ہے اور ابھی تک اس کی عدت ہے تو بھی اس کو جمع نہیں کر سکتا دوسرے محرم کو نکاح میں۔ اچھا، اس میں ایک چیز کو سمجھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جمع بین المحارم کا ہم نے ذکر کیا، یہ در حقیقت ہے کیا چیز، یعنی اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ جمع بین المحارم ہے کیا چیز، اس کا قاعدہ بھی سمجھیے گا اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل کو بھی سمجھیے گا۔ قاعدہ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر فار ایگزامپل دو عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان دو عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو ہم مرد فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
دو عورتیں ہیں، ان میں سے آپ کسی ایک کو مرد فرض کر لیں، تو اس کو مرد فرض کرنے کی صورت میں جو دوسری عورت ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع بین المحارم۔ اس کی ایک آسان اور سمپل سی اور کثیر الوقوع سے مراد اس کے بارے میں کئی مسائل آتے ہیں۔ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل دو بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، اب دو بہنوں میں سے کسی ایک کو مرد تصور کیا جائے تو وہ گویا کہ بھائی ہو گیا، ایک بھائی اور ایک بہن، ٹھیک ہے، دو میں سے ایک کو ہم نے مرد تصور کیا تو وہ بھائی بن جائے گا نا دوسری عورت کا۔ تو اب یہ ہو گئے بہن بھائی، تو کیا بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو یہ آپس میں ہے محرم، ٹھیک ہے، لہٰذا ان دونوں عورتوں کو یعنی دونوں بہنوں کو کسی ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت رکھنا یہ حرام ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ایک عورت نکاح میں رہی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، یا جو ہے اس کو شوہر نے طلاق دے دی، پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیا عدت وغیرہ گزرنے کے بعد، تو یہ درست ہو جائے گا، لیکن بیک وقت نکاح صحیح میں یا عدت کے دوران اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح کے مسائل کثیر الوقوع ہیں۔ کثیر الوقوع سے مراد یہ ہے کہ فی زمانہ جو حالات اور کیفیات ہیں اگر ان کی طرف غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو بعض اوقات اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں کہ اپنی زوجہ سے جو ہے وہ ان کے تعلقات درست نہیں ہوتے، تو پھر وہ معاذ اللہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو زوجہ کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں، ان سے عقد نکاح وغیرہ کیا جائے، اور اس کے حوالے سے کئی جگہوں پر آ کر بعض اوقات جو ہے وہ فتویٰ بھی طلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جمع بین المحارم کا بہت سمپل سا اور آسان قاعدہ ہے کہ دو عورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ نے مرد تصور کر لیا، اب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے تو یہ جمع بین المحارم نہیں ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا نکاح تو پھر اس کو ہم جو ہے وہ جمع بین المحارم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اب اس میں کون کون سے رشتے ہو سکتے ہیں نا، فار ایگزامپل جیسے بہن کا میں نے بہن بھائی کا بتایا، اسی طرح جو ہے وہ آ، آ، اللہ آپ کا بھلا کرے، پھپھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک عورت ہے اور اس کی پھپھی، دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عورت ہے، اس کی بھتیجی ہے، اس کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، پھپھی بھتیجی، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی یعنی نسبتوں کے اعتبار سے فرق ہے، ورنہ ایک ہی اصول کے تحت ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بھی اس میں آپ کو کئی طرح کے جو ہیں وہ رشتے ملیں گے، اور بہار شریعت وغیرہ میں آپ کو اس کی جو ہے وہ مکمل تفصیل نظر آئے گی۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایسا رشتہ نہیں ہے کہ نسباً اس کو دیکھا جائے گا، بلکہ اگر یہ تعلق رضاعت کے ذریعے بھی ہے، یعنی دو ایسی عورتیں ہیں جو رضاعت کے اعتبار سے آپس میں اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو وہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو رضاعت کی حیثیت سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے، اگر یہ ایسی کنڈیشن بنتی ہے تو بھی یہ جمع بین المحارم کے تحت ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اس میں اور کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو اس کا قاعدہ بتایا نا، اصول بتایا کہ دو عورتیں ہیں، ان میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا اور دوسری عورت ہے اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔
اب ایک کنڈیشن اس میں اور پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دو عورتیں ایسی ہیں کہ ایک کو اگر مرد تصور کریں تو ایک جانب سے تو ان کا نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسری جہت اور دوسری جانب سے دیکھا جائے تو ان کا نکاح جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ ہم؟ تو ایسی کنڈیشن میں پھر ان کے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک عورت ہے اور اس کا کوئی سابقہ شوہر تھا، ٹھیک ہے۔ ایک عورت ہے اور اس کا کوئی سابقہ شوہر تھا، اور پھر اس سابقہ شوہر سے یعنی اس سابقہ شوہر کی کوئی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ اس لڑکی کو مرد فرض کریں تو اس حیثیت سے یہ عورت اس پر حرام ہے، کیونکہ یہ اس لڑکی کے باپ کی موتوعہ ہے، یعنی جس سے وہ وطی کر چکا ہے۔ تو اس حیثیت سے اگر ہم اس لڑکی کو مرد فرض کریں گے تو وہ جو ہے اس کا نکاح اس عورت سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ سوتیلی ماں کی حیثیت سے، اس کو ہم سوتیلی ماں بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس عورت کو مرد فرض کریں جس کے شوہر کی کسی اور عورت سے جو ہے وہ اولاد ہے، بیٹی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے اس کا کوئی ایسا تعلق قائم نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جمع بین المحارم والی کنڈیشن نہیں ہو سکتی، صحیح۔ تو پھر ایسی کنڈیشن میں اللہ آپ کا بھلا کرے، ان دونوں کے ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا۔ اچھا، ٹھیک۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ والا مسئلہ ہے، یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَهُمَا مَعًا أَيْ الْأُخْتَيْنِ أَوْ مَنْ بِمَعْنَاهُمَا، اگر کسی شخص نے دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا، ایک ساتھ نکاح کیا، یا جو محارم ہیں یعنی جو بہنوں کے معنی میں آتے ہیں، جیسے کہ میں نے ان رشتوں کا ذکر کیا، یا تو جو ہے ایک ساتھ کیا، او بعقدین، اور دو، یا تو پھر دو الگ الگ عقود کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کر لیا، وَنَسِيَ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ، اور وہ یہ بھول گیا کہ پہلے نکاح کس کے ساتھ اس نے کیا تھا، کیونکہ جس سے پہلے نکاح کرے گا، قاعدہ اس میں یہی ہے کہ جس سے پہلے نکاح کرے گا وہی اس کے نکاح میں برقرار رہے گی، اور دوسری کے ساتھ جو نکاح ہوگا وہ باطل قرار پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ بھی یاد رکھیے گا کہ دو میں سے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کی اپنی پہلے سے زوجہ موجود ہے، اس سے نکاح کر چکا ہے 5 10 20 سال پہلے، اور اب اس کی بہن سے اگر یہ نکاح کر بھی لیتا ہے تو بھی یہ نکاح نہیں ہوگا، دوسرا نکاح نہیں ہوگا، پہلا نکاح ایز اٹ از موجود رہے گا۔ تو اگر کسی شخص نے ایک ساتھ دو بہنوں سے یا جو بھی محارم تھے ان سے نکاح کیا، یا پھر جو ہے وہ دو الگ الگ عقود کے ساتھ کیا، لیکن یہ بھول گیا کہ پہلا عقد ہوا کس کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ جائے گا قاضی کے پاس، اور قاضی جو ہے وہ ان کے درمیان مکمل طور پر علیحدگی کرے گا، اور یہ جو علیحدگی ہوگی، تفریق ہوگی، یہ نکاح کے طلاق کے درجے پر ہوگی۔ تو فرمائیں کہ فرق القاضی بینہ و بینہما، کسی ایک بہن کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، دونوں کے درمیان جو ہے وہ قاضی اور ان کے شوہر کے درمیان علیحدگی کر دے گا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اور اس کو ہم رکھیں گے طلاق کی کیٹیگری میں،
اور ان کو بطور حق مہر کے جو ہے وہ نصف حق مہر ملے گا، وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ، یعنی فی مسئلۃ النسیان اذ الحکم فی تزوجہما معا البطلان وعدم وجوب المہر الا بالوطء۔ اب یہاں پر مسئلہ وجہ بتا دی کہ بھئی نسیان کی صورت ہے تو نسیان کی صورت میں یہ بطلان کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نصف مہر کیوں ملے گا؟ کیونکہ جو پورا حق مہر ہوگا وہ وتی کے ذریعے ہوگا، وتی اس نے کی نہیں ہے، لہٰذا نصف مہر اس کو ملے گا۔ یہی عامہ کتب فقہیہ میں مسئلہ مذکور ہے۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب ان کے مہر جو ہے وہ برابر ہوں گے قدر اور جنس کے اعتبار سے، اور ان کا ذکر بھی عقد میں کیا جائے گا۔ اور یہ جو علیحدگی قاضی کرے گا یہ دخول سے پہلے کرے گا، حق صحبت ادا کرنے سے پہلے کرے گا، تو ایسی صورت میں ان کو نصف حق مہر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان عورتوں میں سے کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ پہلا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے، تو پھر اب قاضی جو ہے وہ یہ بات کرے گا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ کوئی ثبوت لے کر آ جائیں، کوئی گواہی لے کر آ جائیں کہ جو اس بات پر گواہی دے کہ پہلا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پہلا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے لہٰذا مجھے اس سے علیحدہ نہ کیا جائے، تو ثبوت اس سے طلب کیا جائے گا۔ اگر وہ ثبوت لے آتی ہے تو وہ ایز اٹ از اس کے نکاح میں باقی رہے گی، اور اگر وہ ثبوت لانے میں ناکام رہی تو پھر وہی طلاق والی صورتحال برقرار رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ معاملہ یوں ہوا کہ نکاح ہو گیا اور حق صحبت دونوں سے ادا کر لی، اور کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ معاملہ قاضی کے پاس گیا، اسے پتہ چلا کہ یہاں پر تو جو ہے وہ جمع بین المحارم کا مسئلہ ہے، تو قاضی کے پاس جب گئے، قاضی پوچھے گا کہ بھئی آپ نے حق صحبت ادا کر لی، تو وہ اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ جی ہاں حق صحبت تو میں ادا کر چکا ہوں، تو ایسی صورت میں ہر ایک کے لیے مہر کامل، جدائی تو ہوگی، فرقت تو ہوگی، طلاق والی صورتحال قاضی ان کے درمیان علیحدگی تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ قاضی یہ بھی حکم دے گا کہ اب مکمل کامل حق مہر دیا جائے گا، کیونکہ اب جو ہے وہ حق صحبت بھی ادا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا، جیسے کہ علامہ علاء الدین اسقفی فرما رہے ہیں وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُكْمُ دُخُولِهِ بِوَاحِدَةٍ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي مَا جَمَعَهُمَا مِنَ الْمَحَارِمِ فِي نِكَاحٍ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کسی ایک کے ساتھ بھی حق صحبت ادا کرے گا تو اس کو اس نے مہر کامل دینا ہوگا، اگر دوسری کے ساتھ حق صحبت ادا نہیں کیا تو اس کو مہر کامل نہیں ملے گا، نصف مہر ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو جمع بین المحارم والا مسئلہ ہو گیا۔ اب چوتھا مسئلہ ہے، یہ اگرچہ فی زمانہ وقوع پذیر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو دیکھ لیں، اصولی بحث ہے اور گفتگو ہے، یہ حرمت بالملک والا مسئلہ ہے۔ وحرم نکاح المولا امتہ، آقا جو ہے وہ اپنی لونڈی سے، اپنی باندی سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور والعبد سیدتہ، اور اگر اسی طرح جو ہے وہ غلام ہو اور اس کی جو آقا ہے وہ کوئی عورت ہو تو وہ عورت جو ہے اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، عورت نکاح نہیں کر سکتی اپنے غلام سے، اس کی جو ہے وہ وجہ بہت سمپل اور سادہ سی ہے۔ علامہ علاء الدین اسقفی فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَمْلُوکِیَّةَ تُنَافِي الْمَالِکِیَّةَ، کیونکہ مملوکیت جو ہے یہ مالکیت کے منافی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مملوکیت، غلامی، اور ایک چیز ہے مالکیت، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب آپ یعنی کسی ایک شخص کو ملکیت مل گئی، کسی آقا کو اس کی غلام پر، اس کی لونڈی پر ملکیت مل گئی، تو وہ اس ملکیت کے تحت اس سے جمع بھی تو کر سکتا ہے۔ تو اب نکاح کرنے کی وہ ضرورت یہاں پر نظر نہیں آ رہی جو عموماً موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے
جب اسے ایک چیز پہلے سے ہی میسر ہے، مل رہی ہے، تو پھر نکاح کرنا ایک اضافی امر ہو جائے گا، اس لیے اس کو جو ہے ہم درست قرار نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح اگر جو ہے وہ کوئی عورت ہے اور اس کا کوئی غلام ہے، تو بھی چونکہ منفعت حاصل ہو سکتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر نیچے دونوں مسائل کی علتیں بیان کی گئی ہیں، علت المسئلتین۔ قال فی الفتح، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح القدیر کے حوالے سے اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، لأن النکاح ما شرع الا مثمرا ثمرات فی الملک بین المتناکحین۔ ٹھیک ہے، نکاح کو کیوں مشروع کیا گیا؟ ما شرع، اسے مشروع نہیں کیا گیا مگر الا مثمرا، پھل دینے والا، پھل دینے والے سے مراد فائدہ دینے والا۔ کس چیز کا فائدہ ہے؟ ثمرات فی الملک بین المتناکحین، کہ جو دو نکاح کرنے والے ہیں ان کے درمیان جو ملکیت ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر منہا ما تختص ہی بملکہ کالنفقۃ والسکنہ والقسم والمنع من العزل الا باذن۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ مثال کے طور پر عورت کے لیے مرد کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں، نفقہ ہے، سکنا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مرد کے لیے خاص ہوتی ہیں، ما یختص ہوا بملکی ہی، جیسے وجوب تمکین ہے، قرار فی المنزل ہے، تحسن عن غیرہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ملوکیت ہے اس میں کما حقہ متحقق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ملوکیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک الگ اس کا معاملہ ہوتا ہے، ہاں اس میں ضمناً کئی چیزیں یہاں پر آ سکتی ہیں، جیسے غلام، جیسے کنیز ہوتی ہے کسی آقا کی، وہ اس کو کھانا پینا بھی دیتا ہے، رہائش وغیرہ بھی دے دیتا ہے، تو اس کی تو آلریڈی یہ ساری چیزیں پہلے سے پوری ہو رہی ہیں، تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ باقاعدہ سے الگ سے اس سے نکاح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ یہاں پر کہا کہ یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم، اچھا، اگلا مسئلہ جو آ رہا ہے یہاں سے، وَحَرُمَ نِکَاحُ الْوَثَنِیَّۃِ بِالْإِجْمَاعِ، حرمت بالشرک، یہ والا مسئلہ ہے۔ اور شرک کی وجہ سے، شرک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے دو افراد کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مشرک یا مشرکہ ہے تو وہ مومن یا مومنہ سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس حرمت کو ہم حرمت بالشرک کہتے ہیں۔ فرمائیں کہ وَحَرُمَ نِکَاحُ الْوَثَنِیَّةِ بِالْإِجْمَاعِ، وثنیہ یعنی مشرکہ عورت، یا جس کو ہم بت پرست کہتے ہیں یا مجوسی کہہ سکتے ہیں، ان کا نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہے، بالاجماع، اس پر ہمارے علماء کا اجماع ہے۔ وصح نکاح کتابیت، ہاں کتابیہ سے نکاح جو ہے وہ درست ہے، نکاح سے وہ کتابیہ سے جو ہے وہ نکاح درست ہے۔ اب یہ نیچے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس پر کافی چیزیں تفصیلاً بیان فرمائی ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وثنیہ کے بارے میں، نسبۃ الی عبادت الوثن، یہ جو وثنیہ ہے اس کی نسبت ہے وثن کی عبادت کی طرف۔ وثن کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَهُ جُثَّةٌ، جس کی کوئی شکل ہو، کوئی جسم ہو، ای صورت انسان، یعنی انسانی شکل کی کوئی چیز ہو، من خشب، چاہے وہ لکڑی کی ہو، او حجر یا پتھر کی ہو، او فضۃ، یا جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہو، او جوہر، یا کسی بھی موتی وغیرہ کا بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔
تو ایسی چیز کو جو شکلیں بنائی جاتی ہیں، مورتیاں بنائی جاتی ہیں، اسٹیچو بنائے جاتے ہیں، اور ان کی عبادت کرنے والے جو افراد ہیں ان کو ہم بت پرست کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو عربی میں جو ہے وہ وثنیہ کہا جاتا ہے، یا وثنی، صحیح ہے؟ وثن جو ہے وہ اس کی جمع اوثان آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وثن میں اور صنم میں فرق ہے، اس چیز کو بھی سمجھے۔ وثن اور صنم، صاد نون میم، اس میں فرق ہے۔ وثن کے بارے میں جیسے ہم نے کہا، ما لہو جثۃ، جس کی کوئی شکل ہو، ٹھیک ہے، جس کی کوئی شکل ہو، اور کیسی شکل ہو؟ انسانی شکل ہو، ٹھیک ہے۔ صنم کس کو کہتے ہیں؟ وَالصَّنَمُ صُورَةٌ بِلَا جُثَّةٍ، صنم جو ہے وہ ایسے بت کو کہتے ہیں، ایسی مورتی کو کہتے ہیں جس کی شکل انسانی نہ ہو، جس کی شکل انسانی نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جی ہاکذا فرق بینہما کثیر من اہل اللغت، اہل لغت نے ان کے بارے میں جو ہے وہ کثیر اہل لغت نے فرق بیان کی ہے، کہ ایک جو ہے یہ صنم اس کو کہتے ہیں اور وثن اس کو کہتے ہیں، لیکن بعض نے جو ہے وہ وقیلا لا فرق، بعض نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ یہ قول قیلا کے ساتھ ہے لیکن اس پر زیادہ اعتماد کیا ہے علماء نے، بہت زیادہ اعتماد اسی پر کیا ہے کہ صنم اور وثن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بت کو ہی کہا جاتا ہے جس کی کوئی شکل و صورت ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقیل یطلق الوثن علی غیر الصورت وکذا فی البنایۃ، اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو اسے وثن کہا جاتا ہے، کوئی بھی چیز بنا دیا جائے۔ اب جیسے ہندوؤں کے ہاں دیکھا ہوگا آپ نے، مختلف مورتیاں، شکلیں بنائی جاتی ہیں، کبھی جو ہے نا وہ بندر کی شکل والا بھی ہوتا ہے، ہاتھی کی شکل والا بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک مخصوص پتھر ہوتا ہے اس کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، تو یہ سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ فتح القدیر کے اندر، بلکہ سوری، المحقق ابن امام نے فتح القدیر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو وثنیہ کی ہم نے بات کی، اوثان کی بات کی، اس میں جو ہے وہ سورج کو پوجنے والے اور ستاروں کو پوجنے والے اور دیگر جو بھی اس طرح کے افراد ہیں جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ان سے خارج نہیں ہے، صحیح ہے، جو بھی شرک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک منٹ، پھر اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید جو ہے وہ ذکر کی۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کتابیہ کی، جہاں تک بات ہے کتابیہ کی، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مصنف نے بھی یہی فرمایا کہ صح نکاح کتابیت،
کتابیہ سے نکاح کرنا جو ہے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، کتابیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ افراد جو کسی آسمانی کتاب پر جو ہے وہ ایمان لانے والے ہوں، ٹھیک ہے، جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے ہوں اور ان میں شرک کا معنی نہ پایا جائے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی عیسائی عورت ہے، انگریز عورت ہے، وہ اپنے مذہب پر ہے، تو اس سے ہم جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ وہ تو کتابیہ ہے، کتاب کو تو ماننے والی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جس کتاب کو ماننے والی ہوتی ہیں وہ کتاب تحریف شدہ کتاب، اس کو وہ مانتی ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے فار ایگزامپل بائبل ہے تو وہ اسی کو مان رہی ہوتی ہیں، ایک بات۔ اور دوسری اس میں جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے، یعنی ان سے اگر پوچھا جائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو وہ معاذ اللہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے یہ شرک ہے، واضح طور پر شرک ہے۔ تو اس شرک کی وجہ سے جو ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ وَإِن كُرِهَ تَنزِيهًا۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اگرچہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اچھا اس میں نیچے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حوالے سے مزید گفتگو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مکروہ تحریمی، ہم اس کو نہیں کہیں گے۔ علل ذلک فی البحر بان التحریمیۃ لا بد لها من نہی او فی ما فی معنی، جو مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس کے لیے نہیں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یا ایسا شرعن حکم ہو جو نہیں کے معنی میں ہو، ممانعت کے معنی میں ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ واجب کے مقابلے میں آئے گا، تو پھر ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ جس پر صراحتاً کوئی نہیں ہمیں نہیں ملتا تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو ناپسندیدگی پر معمول کرتے ہوئے مکروہ تنزیہی شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اوپر علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو مکروہ تنزیہی کہا۔ اچھا، وصح نکاح کتابیت مؤمنۃ بنبی مرسل مقرۃ بکتاب منزل۔ دیکھیں اس میں کیا کہا کہ وہ کسی نبی مرسل پر ایمان لانے والی ہو اور کسی کتاب منزل کا اقرار کرنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا وَإِنْ اعتقدوا المسیح الہا وَكَذَا حِلُّ ذَبِیحَتِهِمْ عَلَى الْمَذْهَبِ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک عبارت ہے، اس کو سمجھیے گا۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کتابیہ کے بارے میں فرمائیں جو کسی نبی مرسل پر ایمان لانے والی ہو اور کتاب منزل پر کا اقرار کرنے والی ہو، اگرچہ یہ وَإِن وصلیہ ہوگا، اگرچہ وہ اعتقاد رکھتی ہو کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہیں، وَقَذَا حِلُّ ذَبِیحَتِهِمْ عَلَى الْمَذْهَبِ، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے مذہب کے حساب سے جو ہے ان کا ذبیحہ ہوتا ہے اس کو حلال سمجھتے ہوں۔ باہر میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ اچھا جی،
ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ سماعت کر لیجئے، صاحب بہار شریعت نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں۔ صاحب بہار شریعت جو ہے وہ عالمگیری کے حوالے سے، فتاوی ہندیہ کے حوالے سے اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہودیہ اور نصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر چاہیے نہیں، یعنی بہتر نہیں ہے کہ اس میں بہت سے مفاسد کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی کئی مفاسد چیزیں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ آ کر اب لامحالہ اس نے کل بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، گھر کو بھی سنبھالنا ہے، تو جو یہودیہ یا نصرانیہ ہے تو اس کے ساتھ معاملات پھر درست نہیں ہو پائیں گے۔ پھر آگے صاحب باری شریعت فرماتے ہیں مگر یہ جواز اسی وقت تک ہے جبکہ اپنے اسی مذہب یہودیت یا نصرانیت پر ہوں، یعنی حقیقتاً مذہب نصرانیت یا یہودیت پر ہوں، اور اگر صرف نام کی یہودی نصرانی ہو اور حقیقتاً نیچری اور دہریہ مذہب رکھتی ہوں، جیسے آج کل کے عموماً نصارہ کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یعنی وہ بظاہر کرسچن کہلاتے ہیں، عیسائی کہلاتے ہیں، لیکن وہ لا مذہبیت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ ان کا ذبیحہ جائز، بلکہ ان کے یہاں تو ذبیحہ ہوتا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس اعتبار سے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور جہاں تک شارع کا قول نظر آتا ہے ہمیں کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانے، تب بھی اس میں جو ہے وہ اس حیثیت سے انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا، یعنی اس کو کتابیہ ہی شمار کیا ہے۔ اور صاحب بہار شریعت کے حوالے سے کوئی تفصیلاً اس پر کلام مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہو، لیکن فی زمانہ جو ہے ہم اس میں بہت زیادہ روکنے کی کوشش کریں گے کہ کسی جو ہے وہ یہودیہ یا نصرانیہ سے جو ہے کوئی مسلمان نکاح نہ کرے، اور نہ ہی کوئی مسلمان عورت کسی یہودی یا نصرانی مرد سے نکاح کرے۔ آئے دن آپ کو سوشل میڈیا پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایک تو شہرت کے لیے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم حقیقت پر بھی رکھیں کہ چلیں کر لیا نکاح، تو بھی اس میں ایک بہت بڑا جو فساد ہے اور خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اولاد کو سنبھالنا اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کو سنبھالنا اور گھر کا ماحول کریٹ کرنا یہ عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر وہ عورت جو ہے وہ اس کی اولاد ہوگی اور اس طرح کے معاملات ہوں گے تو لا محالہ وہ کوشش یہی کرے گی کہ اپنی اولاد کو بھی عیسائیت یا نصرانیت یا یہودیت کی طرف لے کر آئے، بمقابلہ اس کے کہ وہ جو ہے اسلام کی طرف اس کو لے کر آئے گی، کیونکہ عموماً آج کل کے دور میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ غلبہ پانے کی زیادہ کوشش کرتی ہے گھر میں، ایسی کنڈیشن میں پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کا مکمل طور پر رستہ کھولا جائے گا اور ان کو مکمل طور پر اجازت دے دی جائے گی تو پھر بہت بڑا فساد آ جائے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بہت زیادہ کوئی ضرورت شدیدہ ہو جائے یا کوئی بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر خواص کے ساتھ ہے کہ کوئی بڑی حکمت کے تحت وہ کسی سے نکاح کرتے ہیں اور اس کے پورے قوم یا خاندان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے، تو اس پر تو بہرحال کوئی شورٹی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ معاملہ کر سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو کراہیت کی حد تک تو رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا،
اس میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کافر تھے اور پھر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ایسی کنڈیشن میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا جو نکاح ہے وہ باقی رہے گا، ان کا نکاح جو ہے وہ باقی رہے گا، نکاح جدید کی ان کو کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے، اس کو بھی نوٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بھی عالمگیری کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے جو یہاں پر نہیں لکھا ہوا۔ یہ تو ہم مرد کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیہ یا نصرانیہ سے کر لے، اگر عورت مسلمان ہے اور وہ کسی نصرانی یا یہودی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں عالمگیری میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوا کسی اور مذہب والے سے نہیں ہو سکتا، یہ فرق بھی یاد رکھیے گا۔ اور ہاں، یہ جو ہے فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ جی اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ آئے گا، وہ آپ دیکھ لیں، کا تو اتنا فی زمانہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا معاملہ۔ اگر کوئی آزاد عورت کسی کے نکاح میں ہے تو وہ کسی لونڈی سے باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، فی زمانہ اس کا وجود نظر نہیں آتا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ایک اور اس میں جو سچویشن ہے وہ ہے حرمت بے وجہ حق غیر، غیر کے حق کی وجہ سے حرمت، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی اور کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے اس کو طلاق دے دی ہے یا اس کا انتقال ہو گیا ہے تب بھی عدت کے دوران بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ عدت مکمل کرے گی، چاہے عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو، اس کے بعد ہی اس کا جو ہے وہ دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ حق غیر کی وجہ سے یہ نکاح جو ہے وہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص نے کسی کی منکوحہ سے نکاح کر لیا، جو کہ پہلے سے کسی کی نکاح میں تھی، تو اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کسی اور کی منکوحہ ہے اور حق صحبت وغیرہ بھی ادا کیے، تو ایسی صورت میں جو ہے پھر عورت کو جو ہے وہ عدت گزارنا واجب ہے، ٹھیک ہے، عدت وہ گزارے گی اور شوہر جو زوج اول ہے اسی کے پاس جائے گی، اور اگر جو ہے اسے معلوم تھا کہ یہ کسی کی منکوحہ ہے، پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ عدت گزارنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی ایسی عورت ہے کہ بغیر نکاح کے وہ حاملہ ہے، اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، تو اگر کوئی عورت ہے جس نے نکاح نہیں کیا اور معاذ اللہ زنا سے اس کا حمل ٹھہرا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس سے نکاح کے حوالے سے فرمائیں کہ
اس سے نکاح ہو سکتا ہے، جس عورت کو زنا کا حمل ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اسی شخص کی وجہ سے وہ حمل ہوا ہے جس سے معاذ اللہ اس نے بدکاری کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ وطی کرنے کی اجازت بھی ہوگی۔ اور اگر جو ہے وہ کسی اور کی اولاد ہے اس کے بطن میں، تو پھر ایسی صورت میں وطی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نکاح بہرحال درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور حرمت ہے بہت مشہور و معروف ہے، وہ ہے حرمت بالعدد، عدد کی وجہ سے جو ہے وہ حرمت ہے۔ عدد کی کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آزاد شخص ہے اس کے لیے 4 عورتوں کا بیک وقت نکاح میں رکھنا جو ہے وہ جائز ہے، 4 سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی غلام ہے تو وہ 2 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے بیک وقت، 2 سے زائد کو نکاح میں رکھنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر 4 ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی بیک وقت رکھنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس پر قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ٹھیک ہے، کہ تم میں سے جو ہے وہ تمہیں جو عورتیں پسند آئیں ان میں سے نکاح کر لو، 2 2 3 3 اور 4 4، اور اگر ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے فواحدہ، تو ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک منٹ، چلیں آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، آگے آ رہا ہے باب الولی، اس کو انشاءاللہ الکریم جو ہے ہم پرسوں ٹیسٹ بھی ہے، پھر بروز منگل کو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیں گے اللہ نے چاہا تو، اور یہاں سے ولی کا جو باب ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کے متعلق کئی مسائل ہیں جو درپیش ہوتے ہیں، ان پر ہم جو ہے زیادہ فوکس کریں گے۔ جہاں تک محرمات کا بیان ہم نے بیان کیا تو ان کو آپ دیکھ لیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے حرمت، جو ہے وہ رضاعت والی حرمت، دودھ کے رشتے والی، اس کو بھی میں انشاءاللہ الکریم تھوڑا سا بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ باب الولی اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس کو آپ نے بہار شریعت وغیرہ سے تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہے، اچھے انداز میں دیکھنا ہے، تاکہ چیزیں آپ کو صحیح انداز میں سمجھ میں آ سکیں۔ اور باقی رہ گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، آگے ولی کا باب، اس کو ہم کریں گے۔ اور تقریباً میرے خیال سے میں نے نصاب نہیں دیکھا کہ اس میں آگے اور کون کون سے ابواب شامل ہیں۔ کتاب النکاح تقریباً اس میں جو ہے جو اس کے اہم اہم ابحاث ہیں وہ ہم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ تو تعلیم اور بیٹی کا ایک ہی مرد سے نکاح کرنا چاہیے، اس کی تفصیل دیکھی ہے نا جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، بہار شریعت میں یہ مسئلہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ ذرا صبر کیجئے گا۔ بہار شریعت میں یہ صفحہ نمبر 27 ہے، حصہ نمبر 7 کا صفحہ نمبر 27 ہے، اس میں مسئلہ نمبر 31 اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو کافی چیزیں اس میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ شامی میں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس میں در مختار میں بھی، وہاں سے بھی اس کو دیکھ لیجئے گا۔ نہیں آیا سمجھ میں تو مجھے بتائیے گا۔ کیا آقا اپنی لونڈی جو کتابیاں نہ ہو اس سے وطی کر سکتا ہے؟ کتابیاں نہ ہو تو کیا ہو؟ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے،
متأخرین علماء کا اپنی لونڈی سے نکاح کرنا، متأخرین علماء نے جو ہے اس میں جواز کی صورت بیان کی ہے، یہ آپ کو ملے گا عالمگیری میں، یہ مسئلہ آپ کو ملے گا۔ متأخرین نے جو ہے وہ لونڈی سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کے حوالے سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کر سکتا ہے، اصل میں اس میں نکاح کی ممانعت ہے، نکاح کے علاوہ مسئلے کی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو، بلکہ ہم اس کو بھی منع ہی کریں گے کہ درست نہیں ہے کہ جو آ، آ، غیر مسلم لونڈی سے نکاح کرنے وطی کرنے کے حوالے سے بیان کیا آپ نے، اصل تو اس میں نکاح کا معاملہ ہے۔ اچھا، حرمت رضاعت کو انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ تفصیلاً دیکھیں گے اللہ نے چاہا، جو حرمت رضاعت کے مسائل اور معاملات ہیں، کیونکہ اس کا جو ہے وہ انہوں نے چیپٹر وہ الگ سے رکھا ہوا ہے، باب الرضاع کے نام سے، کتاب الطلاق سے پہلے باب الرضاع، اس کو پورا الگ انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو فی الحال ذکر نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟